عمران خان ختم شد تو یہ بعد بھی خبریں کم نہیں ہوتی ہیں. تو ذرا غریدہ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. غریدہ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, کس کے بنیاد پہ وہ ان کو رگڑا لگا رہی ہیں؟ بات کوئی ٹاک شو, کوئی پروگرام, کوئی پریس کانفرنس خان صاحب کے نام کے بغیر ہوتی نہیں. آپ کے اندر موروثیت کی بیماری بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمشیرہ ہیں, بہن ہے عمران خان کی, جائیں, ان کا حق. کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ بھی حکومت نہیں چلاتی رہی؟ نہیں نادیہ, کیا بڑے احترام کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ پارٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے. پارٹی آخری سانسیں لے رہی ہے. ناظرین, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. عمران خان نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ترین لیڈر بن گیا ہے. وہ ایک سچا لیڈر ہے, ہارنے اور جھکنے والوں میں سے نہیں. اڈیالہ میں جان کے شدید خطرے کے باوجود وہ اپنی قوم کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. ناظرین, ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے. آپ کی بھی ہم ٹویٹس دیکھتے تھے, آپ لکھتی تھی عمران خان ختم شد, تو یہ بس ایسے ہی آپ عذرائے مذاق لکھتی تھی یا واقعی ایسا لگتا تھا آپ کو؟ اور آج جو جس طرح سے کہ کوئی بات, کوئی ٹاک شو, کوئی پروگرام, کوئی پریس کانفرنس خان صاحب کے نام کے بغیر ہوتی نہیں, جلسہ نہ ہو تو جیل میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ منسوخ کریں, تو کیسے ریلیونٹ اور ختم شد؟ اچھا نادیہ صاحبہ, معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر پرابلم سٹارٹ ہو گیا. میں آپ کی آواز, آپ کا سوال بہت مشکل سے سن پائی ہوں, اور انٹرسٹنگلی انف آپ کے تمام سوال میں سے چند ایک الفاظ مجھے سمجھ آئے ہیں. اس میں سے ایک تو عمران خان ختم شد, یہ آپ کا جو سگنل ہے نا, آپ کے چینل کا سگنل یا آپ کے اس ٹرانسمیشن کا, اس نے یہ الفاظ بالکل ڈائریکٹلی پہنچا دیے میرے تک. اگین آن اے لائٹر نوٹ, بٹ آپ چونکہ میرے خیال اس سب کو کنیکٹ کر رہی ہیں علیمہ خان کی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں, ہم صحافی ہیں, بطور صحافی میرا کام ہے, میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ آپ ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں, تمام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, تمام حلقوں سے, تمام طبقوں سے ان سے بات چیت کرتے ہیں, آپ پلس جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ خبر لیتے ہیں, آپ کے سورسز ہوتے ہیں. تو میرے پاس سارے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی, جس کی بنیاد پر ہی میں نے عمران خان ختم شد کہنا یا لکھنا, ٹویٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے تھے, لوگوں کی اپنی پریفرنسز ہوتی تھی, ان کی اپنی لیننگز ہوتی تھیں, ان کی ایسوسیشنز ہوتی تھیں, اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا. لیکن آپ نے خاص طور پہ دیکھا کہ جب یہ جلسہ ملتوی ہوا ہے ابھی ترنول کا, اس کے بعد میرے پاس پاکستان تحریک انصاف کے ہی کارکنان کے اتنے میسیجز آئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ جو کہا کرتی تھی ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی ہم ختم ہو گئے. مجھے ان کی تکلیف ہوئی ان کے ساتھ. They were hurt. They were genuinely hurt. غریدہ صاحبہ کے پاس بھی خبریں کم نہیں ہوتی ہیں, تو ذرا غریدہ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں. غریدہ صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, کس کے میسج گئے؟ اور ظاہر سی بات ہے حکومتی سطح پہ جاتے تو خان صاحب اتنی آسانی سے تو نہیں مان جاتے, لیکن اگین خان صاحب کا جیسٹر پہ دوسرے جو لوگ, کچھ رپورٹر جب دوسرے دن ملے تو کہنے خان صاحب جو تھے وہ بڑے ایکٹیو بھی تھے, بڑے خوش مزاج لگ رہے تھے اور بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے, موڈ ان کا بڑا اچھا تھا, حشاش بشاش. تو کیا اس سب کو اگر ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کیا انالیسس کریں گی آپ؟ چونکہ مجھے آواز کسی کی نہیں آ رہی, آپ بھی سوال کرتی ہے تو بہت چوپی آواز ہوتی ہے, کٹ کٹ کے آتی ہے, تو جتنا میں آپ کے سمجھ سکی ہوں سوال اس کا میں جواب ضرور دیتی ہوں. لیکن پہلے میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گی. علیمہ خان صاحبہ جو اس دن پی ٹی آئی کے چیئرمین الیکٹڈ یا جو بھی ہیں, ابھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن تو منظور نہیں ہوئے الیکشن کمیشن میں, لیکن بہرحال ان کے چیئرمین تو ہیں بیرسٹر گوہر, اور پھر اعظم سواتی جو کہ پی ٹی آئی کے سینیٹر رہے ہیں, وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, چلے وہ تو پی ٹی آئی کے باقاعدہ اراکین ہیں. علیمہ خان کیا ہیں پی ٹی آئی میں؟ سو کس بنیاد پہ وہ ان کو رگڑا لگا رہی ہیں, ان کو ایک طرح سے بے عزت کر رہی ہیں؟ یہ سوال میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان کو کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. ہو از علیمہ خان ان پی ٹی آئی؟ ہو از بشرا بی بی ان پی ٹی آئی؟ ٹھیک ہے, آپ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو نون لیگ پیپلز پارٹی کو راندہ درگاہ بنا کے رکھ دیتی ہے نا, کہ جی آپ کے اندر یہ ایلمنٹ بھی ہے, آپ کے اندر موروثیت کی بیماری بھی ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس کی بیماری بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو علیمہ خان صاحبہ جو کوششیں کر رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے, اور بشرا بی بی جو کر رہی ہیں, اور اس سے پہلے سے جو کر رہی ہیں, کیا یہ پی ٹی آئی کو ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی بنانے کی کوشش نہیں ہے؟ کیا یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے؟ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کس حیثیت سے یا کس حوالے سے پی ٹی آئی کے سیاسی فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں یا ان کے سیاسی فیصلے کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ ہمشیرہ ہیں, بہن ہے عمران خان کی, جائیں, ان کا حق ہے, اپنے بھائی کے لیے قانونی جنگ لڑیں, لیکن ذاتی طور پہ لڑیں نا. پی ٹی آئی کو سیاسی اعتبار سے وہ کیوں لیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ سو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دوسرا, جہاں تک میں سمجھی ہوں, آپ نے شاید عمران خان کو ملنے والے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, پیغامات کی بات کی ہے. بالکل آپ, ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں
कि ज़ाहिर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो फैमिली लिमिटेड की आप क्या, खान साहब ने किसी को ओहदा नहीं दिया, ना अपनी बहन को ओहदा दिया, ना अपनी बेगम को लेकर आए और पार्टी में मीटिंग्स में ना उनको बिठाया। तो खान साहब की तरफ से कम ये मौरूसी सियासत या फैमिली लिमिटेड नहीं थी। बट अगेन आई कम बैक टू माई पॉइंट और दैट क्वेश्चन कि ये जो जेल वाली जो पैगाम रसानी हुई है, आपके पास क्या है इस हवाले से? किसका पैगाम लेके गए थे? हुकूमत नहीं चलाती रही? नहीं नादिया, क्या बड़े एहतराम के साथ, आप मेरी बड़ी रिस्पेक्टेबल कॉलीग हैं, लेकिन हम डिफर करते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सवाल ये है काउंटर क्वेश्चन कि बुशरा बीबी क्या हुकूमत नहीं चलाती रही? क्या इमरान खान बुशरा बीबी के अहकामात के हुकूमती फैसले नहीं करते रहे? क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, मैं ओहदों के हवाले से बात करेंगी, वो ठीक है कि वो उनसे सुनते आए, नहीं दिया गया था। क्या केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं वो किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, डिफेक्टिव चीफ मिनिस्टर बने हुए, वो क्या सब कुछ था? फराह गोगी कौन थी? सेनेटर्स जो टिकट दिए गए उनको किसका बेटा, किसका भाई, किसका रिश्तेदार, किसका भतीजा? चले, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सारे सेल आउट हुई। I accept all these arguments। मुझे वो जवाब, मेरे पास टाइम कम है गरीदा, मुझे बताएं जेल में किसकी पैगाम रसानी हुई है, किसका पैगाम लेके अली अमीन गंडापुर साहब गए थे? आपके पास क्या खबर है? मुझे एक चीज तो मेरे पास, क्योंकि मैंने पूछा है अपने सोर्सेज के जरिए, तो कम से कम जो बताया गया है वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट से तो कह रहे हैं जी कि हमसे तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, हमारी तरफ से कोई नहीं गया। हुकूमत में बैरिस्टर अकील ने क्लेम किया है कि हम गए थे, हमारी तरफ से नुमाइंदा, और हमने इमरान खान को कहा। तो दूसरी बात ये है, सवाल असल में ये उठता है कि इमरान खान ने बात मान क्यों ली? दिस इज एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। इमरान खान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा गया, क्योंकि ये जो रेड जोन में एहतजाज का एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है, ये बिल्कुल एक्सक्यूज है। ये एक रात पहले तक या चंद घंटे पहले तक ये सबको मालूम था कि सवेरे रेड जोन में भी एहतजाज होना है, और रेड जोन से तरनौल का रास्ता कितने किलोमीटर है? कोई 30-40 किलोमीटर या ज्यादा का होगा। बिल्कुल सही है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं समीना से आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, और जाहिर सी बात है ये चीज़ें थी, और कहने वाले तो ये भी बता रहे हैं कि तरनौल में तो कोई जलसे की तैयारी भी नहीं थी। लेकिन जिन सिग्नल्स की बात अभी कर रही थी समीना पाशा, अगर 8 सितंबर को जलसा हो जाता है तो फिर समझ में आएगा कि जलसा अब होता है कि नहीं होता, क्योंकि 5 जलसे इसी तरह से कैंसिल हुए। अच्छा समीना, आपका लास्ट इस पर कॉमेंट लूँगी कि जिस तरह से खरीदा साहबा कह रही हैं क्योंकि हुकूमत ने कहा हमने अपना नुमाइंदा भेजा, अब हुकूमती नुमाइंदे को खान साहब ने एक्नॉलेज मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उनकी रिक्वेस्ट को, और फिर दूसरे दिन बड़े खुश भी थे, तो यानी वो हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल होने पे बड़े खुश है। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुद ही इस बात की तरदीद कर दी थी, और उन्होंने कह दिया था कि जिस तरह से ये मुलाकात हुई है ये आपको पता है कि हम भी नहीं ये करवा सकते थे। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने भी इसकी तरदीद की थी, अडयाला में उनसे स्पेशली ये पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था फॉर्म 47 की हुकूमत के किसी नुमाइंदे से मेरी कोई बात नहीं हुई और ना मैंने किसी की बात मानी है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी कोई नहीं, वहाँ ज़ाहिर अब हुकूमत कवर अप करने के लिए कुछ भी अपना बाद में कुछ कह ले, स्टेटमेंट दे दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन असल बात वो है जो आपने की है नादिया, कि 8 तारीख का जो जलसा है वो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह कर देगा कि आगे सिचुएशन क्या है।